گا مگر خواجہ کا کرم تمہیں نہ ملے گا، خواجہ کی فیض و برکات تجھے نہ ملے گی، اس لیے کہ وہ خالی تیرا آنا نہیں دیکھتے ہیں بلکہ تیری نگاہیں بھی دیکھتے ہیں کیسی ہیں۔ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نظر کیسی آیا۔ تو خدا کے واسطے اللہ والوں کی بارگاہ میں جاؤ، چاہے کوئی بے کپڑوں کے ڈھونڈ رہا ہے، کوئی بے پردہ خاتون ڈھونڈ رہی ہے، آپ کو اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ تیری نگاہیں جھکی ہوئی نگاہوں کے ساتھ تو اللہ والے کی بارگاہ میں جا رہا ہو، تیرے دل پر تیرا پہرا ہو۔ اگر کوئی بے پردہ خاتون تیرے سامنے آ کے بھی کھڑی ہو جائے تو تیری نگاہیں نہیں اٹھنا چاہیے، ورنہ میں نے دیکھا ہے کہ مزاروں پر لوگ جا رہے ہیں، وہاں پر بے پردہ عورتیں تو بے پردہ ہیں ہی، لیکن مردوں نے اپنی نگاہوں کو بھی بے پردہ، اپنی نگاہوں کو چھٹا کر دیا، اپنی نگاہوں کو ہم نے آزاد کر دیا۔ اللہ والے کی بارگاہ پہ نگاہوں کو آزاد کرنے والوں، پھر وہاں کتنی بھی دعائیں کرنا، خالی ہاتھ جاؤ گے اور خالی ہاتھ آؤ گے۔ تم نے اپنی نگاہوں کو وہاں چھٹا کر دیا ہے، اور عام طور سے 90% دیکھا گیا ہے میلے لگے ہیں، بزرگوں کی بارگاہ پہ بے پردہ خواتین بھی ہیں، اور ہم نے اپنی نگاہوں کو چھٹا کر کے اور وہاں جا کر کے ہم چلے، ہم تو دعا کرنے گئے، ہم تو دعا مانگ رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں یار دعا ہماری قبول ملی ہوئی، میں تو اتنی بار اجمیر چلا گیا، میں تو اتنی بار کلیت چلا گیا، میں تو اتنی بار نظام الدین محبوب الہی چلا گیا، میں تو اتنی بار خانقاہ کریمیہ میں چلا گیا، لیکن ہائے ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اور جلسہ میں آنے والے کان کھول کر کے سنو، اللہ والوں کا پہرا تیرے دل پر بھی ہے، اگر ان کی بارگاہ میں جایا کرو تو اپنی نگاہوں پر پہرے لگا کے جایا کرو، تیری نگاہ کسی غلط طرف نہیں اٹھنا چاہیے، نگاہ کو اپنے قبضے میں رکھ کے اور دل کو سیدھا کر کے اللہ والے کی بارگاہ میں کھڑے ہو جانا، اور پھر دعا کرنا، اور ان کی نگاہیں کرم ہو گئی تو اللہ میرا پار ہی کر کے چھوڑے گا۔ فیض میں ملنے کا سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتی وہ ہماری نگاہوں پر ہمارے قبضے میں، ہر جگہ آپ دیکھیں بے پردہ بھی ہیں باپردہ بھی ہیں، لیکن ہم نے تو اپنی نگاہوں کو قابو کرنا ہے۔ اللہ والوں کو خدا کی قسم پسند نہیں ہے تمہاری یہ گری ہوئی نگاہیں، یہ تکنے والی نگاہیں، نہ، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ وَيَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اللہ نے قرآن میں فرمایا اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے اللہ والوں کی بارگاہ میں کیا ہے، نگاہوں کو چھوڑ دیا، جدھر چاہے ہماری نگاہیں دیکھتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں یار کس طرح کی خاتون آئی ہیں، کس طرح کی بے پردہ گھوم رہی ہے، تیری اوقات کیا کہ تم دیکھ رہا کون کا عمل ہے وہ آئی ہے وہ سمجھے گی، لیکن اپنی نگاہوں پر پہلے بٹھا دے میں اللہ والے کی بارگاہ میں آیا ہوں، جس کی نگاہ میرے دل پر بھی ہے میری آنکھوں پر۔ اللہ والے پھر تو اگر گناہگار بھی ہوگا اللہ والا سب پر نگاہ کرم کرے گا، خدا کی قسم پھر دیکھ کے تیرے دل کو کیسے وہ دل کے صاف کر دے گا، وہ کیسے تیرے دل کو آئینہ بنا دے گا۔ بزرگ ہیں بڑے مشہور، بہت بڑے شاید اگر آپ 10 بزرگوں کی لسٹ بناؤ تو اس شخص کا نام لیے بغیر رہ نہ سکو، حضور فیضید بستانی رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ، بزرگوں کی بارگاہ میں بزرگوں کی بات نہ ہو تو کس نے؟ میں کوئی خطابت کے جواب نہیں دکھا رہا ہوں، بس چند اصلاحی باتیں کر رہا ہوں، ہے کہ یہاں کے پروگرام میں میری بھی شمولیت ہو جائے،
بایزید بستانی اپنی بستی میں مریدین کے درمیان ہے، ظاہری زندگی ہے۔ اللہ والوں کی زندگی تو ظاہری ہوتی ہے، ایک وصال کے بعد کی ہوتی ہے۔ اللہ والے وصال سے پہلے بھی عطا کرتے ہیں اور بعد وصال بھی عطا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب وہ اپنی قبروں میں جاتے ہیں نا تو وہاں لیٹ کے آرام کرتے ہیں، اور دنیا والے جو ان کے پاس آ جائیں تو ان کا کام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کا آفس بند نہیں ہوتا، ان کا آفس جب ظاہری زندگی ہے تب بھی کھلا رہتا ہے، اور جب یہ دنیا سے وصال کر کے اپنی قبروں میں چلے جائیں تو ان کا آفس پھر بھی کھلا رہتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بابا کیا بات۔ اجمیر میں جو زمانہ جا رہا ہے وہ آفس ہی تو کھلا ہوا، اس بارگاہ سے کچھ لوگ ہی جا رہا ہے، وہاں آفس ہی تو کھلا ہوا ہے۔ ان کا آفس بند نہیں ہوتا، ان کا کاریہ کال بند نہیں ہوتا۔ بایزید بستانی کا ظاہری زمانہ، اور حضور بایزید بستانی کے ظاہری زمانے میں کوئی مرید آیا اور عرض کرنے لگا، حضور آپ کے شہر میں فاحشہ نے ڈیرا ڈال رکھا ہے۔ فاحشہ تو آپ سمجھ گئے، یہ آپ کا جملہ ہے، یہ ہمارے بولا جاتا ہے معاشرے میں، بد چلن عورت، ایک فاحشہ نے ڈیرا ڈالا ہے۔ ہائے ہائے، بایزید بستانی نے اتنا سنا تو آنکھ میں آنسو آ گئے۔ مرید عرض کرنے لگا، سرکار آپ کیوں رو رہے ہیں؟ بری تو فاحشہ ہے نا، بے حیائی تو وہ فاحشہ نہیں ہے، حرام کام تو وہ کر رہی ہے، اپنے جسم کو بیچتی ہے۔ وہ نوجوان جاتے ہیں، شام ہوتی ہے، اس کے جسم کا بازار سجتا ہے، نوجوان جاتے ہیں، اپنی دولت خرچ کرتے ہیں اور گناہوں میں ڈوب جاتے ہیں۔ حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا، میرا مرید تو نہیں جانتا، قیامت کے دن میرے رب نے پوچھ لیا، او بایزید بستانی تیری بستی میں بے حیائی ہو رہی تھی، تو کیا کر رہا تھا؟ اللہ، تیری بستی میں بے حیائی ہو رہی تھی، تو کیا کر رہا تھا؟ میں جواب کیا دوں گا؟ اس لیے میری آنکھ میں آنسو آ گئے۔ جلسے میں آنے والوں، اس کی محفل میں آنے والوں، اگر تیری بستی میں، تیرے گھر میں، تیرے پڑوس میں اگر کوئی بے حیائی ہے، حرام کام ہو رہا ہے، تیری ذمہ داری ہے روکنے کی کوشش کر۔ اگر نہیں روکتا تو کہیں نہ کہیں قیامت میں سوال تجھ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ حکم دے گا، تیری بستی میں بے حیائی ہو رہی ہے، تیری بستی میں حرام کام ہو رہا تھا، تیرے پڑوس میں حرام کام ہو رہا تھا، تیرے گاؤں میں حرام کام ہو رہا تھا، تو کر کیا رہا تھا؟ کیونکہ کنتم خیر امہ، اللہ نے فرمایا تم سب سے بہتر امت ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، برائیوں سے روکنا اور بھلائیوں کو حکم دینا، یہ تمہارا ہی کام ہے۔ تم اپنی رشتہ داریوں میں دیکھتے ہو کہ حرام کام ہو رہے ہیں، گاجے باجے سے شادیاں ہو رہی ہیں، بینڈ باجے سے براتیں چل رہی ہیں، تمہارے رشتہ داریوں میں ڈیجے بجایا جا رہا شادی میں، تو آپ کی ذمہ داری ہے آپ بھی روکے۔ مولانا کے اوپر نہ رہے کہ مولانا روکے گا، جہاں تک تیرا ہاتھ جا رہا تو بھی برائی کو روکنے کی کوشش کر، تیری بھی ذمہ داری ہے۔ نوجوانوں، اگر تمہارے کہیں ٹچ میں برا کام ہو رہا ہے، کہیں ہاتھ تیرا پہنچ سکتا ہے، اسے روکنے کی کوشش کر سکتا ہے، اور تیرا ہاتھ وہاں تک پہنچ رہا تو کوشش نہیں کر رہا، تو قیامت میں حساب تجھ سے بھی ہوگا، سوال تجھ سے بھی ہوگا کہ تیری بستی میں، تیری رشتہ داری میں، جہاں تیری چلتی تھی وہاں حرام کام ہو رہا تھا، تو نے روکا کیوں نہیں؟ یہ تیری بھی ذمہ داری ہے کہ برے کام کو روک۔ ایمان کا تقاضا ہے، کہیں اگر غلط کام ہو رہا، خلاف شرع ہو رہا، تو بازوؤں کی طاقت سے روکو، یہ ایک نمبر کا ایمان ہے۔ جی بے شک۔ اور اتنا بھی نہیں کر سکتے تو زبان سے اس کی مخالفت کرو، یہ دوسرا درجہ ہے، اور اتنا بھی نہیں کر سکتے تو آپ دل میں اسے برا جانو، یہ تیسرا درجہ ہے۔ یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر دل میں دیکھو جھانکے کہ ایمان ہے کہ نہیں۔
آج ہم تو حرام کام ہو رہے برے کام چل رہے ہیں, ہم تو سوچ رہے ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کرنے, تو یہ کر رہا مجھے کیا مطلب پڑا ہے یار. اگر تیری رشتے داری میں کوئی غلط کام ہے, تیرے خاندان میں کوئی غلط کام ہے, تیرے گھر میں کوئی غلط کام ہے, تیری ذمہ داری ہے. اسی لیے تو آج دیکھا جاتا ہے کہ ہماری جوان بیٹیاں, آج ہماری جوان بیٹیاں کہیں اسکولوں میں جا رہی ہے, کہیں بازاروں میں ان کی دوستیاں بھی چل رہی ہے, کہیں پیپر کا بھی وہ کھول رہی ہے, ان کے ہاتھوں میں بڑے بڑے موبائل ہے اور موبائل پہ بہترین طریقے سے فیس بک پہ فرینڈ شپ بھی چل رہی ہے. آج بغیر بھائی بھی کچھ کہنے کو تیار نہیں ہے, آج بغیر بھائی بھی کچھ بولنے کو تیار نہیں ہے, بغیر باپ بھی بولنے کو کچھ تیار نہیں ہے. کہ یہ بھائی کی ذمہ داری نہ تھی کہ بہن پہ پہلے بٹھانا, کہ یہ بھائی کی باپ کی ذمہ داری نہ تھی کہ اپنی جوان بیٹی میں پہلے بٹھانا, مگر اپنی آنکھوں کو بند کر دیا ہے, کانوں میں ہم نے روئی لگا لیا ہے. ہماری بیٹیاں بازاروں میں بے پردگی کرتی گھوم رہی ہے. آج ہماری بیٹیاں شہروں کے ساتھ دوستیاں لگاتی پھر رہی ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ یار میری زندگی تو بڑی اچھی گزر رہی ہے. نہیں نہیں, تیری زندگی اچھی نہیں ہے, یہ تیری ذمہ داری تھی. اگر تیری بیٹی کا قدم غلط جگہ اٹھ رہا ہے, تیری ذمہ داری ہے کہ نظر تجھے رکھنا پڑے گا. اللہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ میٹ والے کہاں بیٹھے ہیں؟ تھوڑا سا اس کا آواز آ گیا, کیا کرتے بیٹھے ہوئے لگا کیوں بیٹھے میں بجا کے نہیں آتے. میپ لگا بھی دیں گے اور میپ کو ایسے کھینچ کر رکھیں گے کہ جیسے کہ مطلب اندر پھر سے کچھ جاتا ہے. مذاق سمجھ لیا. یہ لوگ اتنے ہیں, میپ کی ضرورت ہی نہیں ہے. مجھے بتائیے آپ ضرورت ہے بنا میپ کے میں آواز پہنچا دوں, خالی ہماری آواز کو کھینچ رہا ہے. کوئی چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہاں سے سیٹنگ چینج کرنے کی ضرورت ہے. کون سا چینج پہلے ہی چینج کر دو. میپ والوں نے عجیب یا ٹیشن میں جاتے جو چینج ہو گئی. تمہاری ذمہ داریاں خالی مولویوں کی ذمہ داریاں نہیں ہیں کہ وہ روکیں گے برائی کو. ذمہ داری تمہاری بھی کچھ بنتی ہے. تم اگر پورے زمانے کو نہیں روک سکتے تو جہاں تمہارا ہاتھ پہنچ سکتا ہے وہاں تو روکو برائی. کہیں تو تمہارا ہاتھ پہنچ رہا ہو, اپنے گھر میں تو پہنچ رہا تیرا, تیری خاص رشتہ داری میں تو پہنچ رہا تیرا ہاتھ, وہی روکتے برائی کو. اگر تو وہاں بھی نہیں روکتا تو پھر مسلمان کہلاتا کیوں اپنے آپ میں؟ اللہ نے مسلمانوں کے لیے کہا برائی کو روکنا اور بھلائی کا حکم دینا یہ تیرا کام ہے, لیکن ہم نہیں روکتے. معاشرے میں برائی چل رہی ہے اور ہم آنکھ بند کر کے بیٹھے ہیں. ہمارے گھروں میں برائیاں, ہر گھر میں کچھ لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں, کچھ گھر تو ایسے ہیں اس میں کوئی نہیں پڑھتا. بدتر ہے وہ قبرستان ہے وہاں, جس گھر میں نماز ہی نہیں پڑھتا قبرستان ہے. کچھ گھر تو ایسے ہیں کوئی نماز نہیں پڑھتا, صبح میں سب سناٹا چھایا رہتا ہے. قبرستان ہے وہاں, مردہ ہے وہاں, زندہ لاشیں پڑی ہیں, ان کے عمل بدبودار ہو چکے ہیں. لیکن کچھ گھر ایسے ہیں کہ کچھ اس میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور کچھ سو رہے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جو نماز پڑھنے ان کی ذمہ داری ہے کہ جو نہیں پڑھنے انہیں بھی جگائیں, تم بھی پڑھو کہیں اور اپنے گھر میں سختی کریں کہ نماز پڑھو. تمہاری اولادیں اگر نماز نہیں پڑھتی تو ذمہ داری ہے پڑھاؤ. صبح میں کوئی فجر میں نہیں اٹھتا, جس کی آنکھ کھلی ذمہ داری ہے کہ اسے بھی اٹھائے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ہم نے ٹوپی لی, وضو کیا, مسجد میں نماز پڑھنے نکل لیے, باقی جو تیرا پورا گھرانہ سو رہا ہے, باقی جو تیرا پورا گھرانہ محل خواب ہے, مجھے بتائیے کس کی ذمہ داری تھی؟ کہ تیری ذمہ داری نہ تھی انہیں جگاتا, کہ تیری ذمہ داری نہ تھی انہیں اٹھاتا, کہ تیری ذمہ داری نہ تھی ان کے لیے بھی کوشش کرتا. اپنے گھر میں سب سے پہلے تبلیغ کر, اپنے گھر میں پہلے لوگوں کو سمجھا, اپنے گھر میں پہلے دین دے, اپنے گھر میں پہلے قرآن کی تعلیم کو عام کر, اپنے گھر میں پہلے قرآن کی بات بتا. اور جلسے میں آنے والے اگر تیری بیوی نماز نہیں پڑھتی, تو نماز پڑھ لیتا ہے تو قیامت کا دن ہوگا, تیری بیوی تیرا دامن تھام کے کھڑی ہوگی, اللہ کی بارگاہ میں تجھ سے سوال ہوگا, یہ بتا تم نے نماز پڑھ
پڑھ لیا کرتا تھا، لیکن تیری بیوی بے نمازی تھی، اسے تو نے نماز کی تلقین کیوں نہیں کی؟ تو نے اسے صبح فجر میں کیوں نہیں جگایا؟ تو نے عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے کیوں نہیں کہا؟ یہ سوال تجھ سے ہوگا۔ اگر تو نماز پڑھتا تھا پھر یہ اولاد بے نمازی ہے تو قیامت میں حساب تجھ سے ہونا ہے۔ تو نماز پڑھ لیا کرتا تھا، اگر تیری اولاد بے نمازی تھی، تو نے اولاد کو کیوں نہیں سمجھایا؟ تو نے اولاد کو سختی کیوں نہیں کی؟ جلسے میں آنے والے اگر خود نماز پڑھتے ہو، گھرانہ بے نمازی ہے تب بھی تیری خیر نہیں ہے۔ گھرانے کو بھی نماز اللہ نے فرشتے کو حکم دیا کہ فلاں بستی کا تختہ ہی الٹ دے، اس بستی کا تختہ الٹ۔ فرشتے عرض کی مولا جس بستی کا تو تختہ الٹنے کے لیے کہا اس میں تیرا ایک بندہ بھی رہتا، بڑا نیک ہے، اس کی کبھی نماز قضا نہیں ہوتی، پروردگار وہ گناہ نہیں کرتا، مولا وہ بڑا نیک ہے۔ رب نے فرمایا سب سے پہلے اسی کا تختہ الٹنا۔ اس کی پروردگار وہ نیک ہے۔ میرے رب نے فرمایا وہ خود تو نیک ہے لیکن لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت نہیں دیتا، خود تو نمازی ہے مگر لوگوں کو نماز کی دعوت نہیں دیتا ہے، خود تو سچا ہے مگر لوگوں کو سچائی کی دعوت نہیں دیتا ہے، خود تو پرہیزگار ہے مگر لوگوں کو پرہیزگاری کی دعوت نہیں دیتا ہے، خود تو اچھے کام کرتا ہے مگر لوگوں کو اچھے کام کی طرف دعوت نہیں دیتا۔ کہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے کہ اگر خود اچھا کام کر لیا تو دوسرے کو بھی اچھائی کی دعوت دو۔ میں یہ سمجھتا ہوں اگر میرے معاشرے میں یہ روش پیدا ہو جائے، میرے معاشرہ یہ قانون بنا دے، میرا معاشرہ یہ عزم مسلم کر کے بیٹھ جائے، میں اپنی بھی اصلاح کروں گا اور اپنوں کی بھی اصلاح کروں گا، میرا وعدہ ہے یہ جو کلہ حرام کاریاں ہو رہی ہیں یہ بند ہو جائے گی، کیونکہ خالی مولوی کی طاقت نہیں کہ معاشرے سے برائی روکے، نہ مان لو مفتی صاحب ہے یہ کہیں امامت کر رہے ہو، یہ قاری صاحب کہیں امامت کر رہے ہو اور یہ مسجد میں تقریر کرنا شراب کے خلاف، زنا کے خلاف، سود کے خلاف، تو میں نے دیکھا ہے کہ جمعہ میں تو سودیہ بھی آ جاتا نماز پڑھنے، تو وہ سودیہ قاری صاحب کا مخالف ہو گیا، وہ کیا سوچتا ہے یہ میرے خلاف ہو رہا ہے، اور اسی دن سے وہ سودیہ ان کا مخالف ہو کے وہ کوشش میں لگ گیا وہ قاری صاحب کو کیسے نکالا جائے، بات ہے کہ نہیں؟ تو اکیلے قاری صاحب کی بس کی بات نہیں ہے، قاری صاحب اس کا سود نہیں چھڑوا سکیں گے بلکہ وہ قاری صاحب سے مسجد چھڑوا دے گا، قاری صاحب مفتی صاحب سود تو نہ چھڑا سکے مگر ان کی مسجد ضرور چھڑا دی اس نے، اور یہ دیکھا گیا ہے۔ تو خالی مولوی کی، خالی قاری کی، خالی امام کی اتنی طاقت اور پاور نہیں کہ وہ برائی اور حرام کام کو چھوڑے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ آگے آؤ۔ آپ کی بستی میں شادی ہو رہی ہے، اب وہ ڈی جے لیتا ہے تو امام کیا کر سکتا؟ صرف پیار سے سمجھا سکتا، بھائی مان جاؤ، نہیں تو کرتا، اور پیار سے جب امام سمجھائے گا تو 10% لوگ ایسے جو مان بھی جائیں گے مگر 90% نہیں مانتے۔ ہم نے بھی سمجھا کے دیکھا ہے، ہم نے بھی سمجھا کے دیکھا، نہیں مانتے۔ امام اگر زیادہ کچھ کہے گا تو امام ہی کے اوپر سیدھے ہو جاتے ہیں، لیکن اگر اس شادی میں ڈی جے آ جائے اور سارے رشتے دار کہتے ہیں تیری شادی میں ہم شامل ہی نہیں ہوں گے، بجا ڈی جا، تیری شادی میں ہم نہیں شامل ہوں گے، اٹھاؤ اپنا تھیلا اس کے گھر سے نکلو، اٹھاؤ اپنا پتلا اس کے گھر سے نکلو، کہو خان کر کے سن لے یہ جو کھانا بنایا ہے خود کھانا، اپنے گھر والوں کو کھلانا، لیکن تو جو حرام کام کر رہا ہے تیری شادی میں میں شامل نہیں ہوں گا، تیرے ولیمے میں میں شامل نہیں ہوں گا، تیری بارات میں میں شامل نہیں ہوں گا، تیرے گھر میں نہیں آؤں گا۔ ارے خالی تجھے لے کے نہیں جانا، بندوں کو صرف پٹی میں نہیں رکھنا، بس خالی اپنا طرز عمل چینج کر دے، اپنی زندگی کا طرز عمل بدل لے، میں تیری شادی میں شامل نہیں ہونا۔ گارنٹی سے کہتا ہوں مولانا کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود ڈی جے پر چلا جائے گا، مگر مولانا نے سمجھایا بیچارے
صدیوں لیے کے خلاف کیا کیا؟ تو کہے گا میں مولانا تھوڑی ہوں جو میں تقریر کروں، تو مولانا نہیں ہے، انسان تو ہے. وہ جواری کے ڈھکن کھانے سے وہ باہر آتا سکتا تھا، اور اس جواری کی تو دعوت نہ کرتا، اور وہ کہتا کہ یار تم نے اپنے یہاں میری دعوت نہ کری، 11ویں میں 12ویں میں شادی ہے، تو کہتا ہے یار میں جواریوں کو نہیں کھلاتا. اتنا تو کیا دیتا نا کم سے کم. وہ تیری دعوت کو قبول نہ کرتا، وہ کل کو مجھ سے کہتا تم میرے ہاں شادی میں نہیں آیا، تو میرے ہاں فنکشن میں نہیں آتا، تو کہہ دیتا یار میں سعودیوں کے ہاں کا لقمہ نہیں کھاتا. تم اتنا بھی نہیں کرو. تمہارا تو مسئلہ یہ ہے میاں کہ تمہیں جنت فری میں ملے، مرو ادھر ادھر جبریل جنت لے کے آ جائے تو حضور آئے، حضور تشریف لائیں. جنت میں آپ نہیں چلے جائیں گے، آپ کو جانے کی بھی ضرورت نہیں. قوم کا حال ہی میرے عزیز، تو بڑی افسوس کی بات ہے، جنت ایسے نہیں ملنے کی جیسے آپ نے سوچ رکھا. تمہاری بھی کچھ ذمہ داری، کچھ تمہاری ذمہ داری. اپنی ذمہ داریوں کو نبھاؤ میرے عزیز، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو میرے عزیز. جو تجھ سے ہو سکتا ہے تو تیری وجہ سے اگر کوئی ایک برائی ختم ہو گئی نا معاشرے میں، تو قیامت کے دن کو تجھے جنت دلانے کا وہ نیکی سبب بن سکتی ہے. اچھا ایک بات بتاؤ، ہم جتنے بیٹھے ارے 100 لوگ تو ہوں گے، ہر آدمی اگر یہ ویسے تو ایک آدمی 100 برائی کو روک سکتا، ایک آدمی 100 برائی کو روک سکتا، لیکن ہم ایک آدمی ایک ہی برائی کو روک سکتے. کیا کر لیں؟ ایک آدمی ایک ہی برائی. خدا کی قسم ایک بار میں 100 برائی روکے گا. برا آدمی کچھ دن میں ڈھونڈنا پڑے گا، برا آدمی نہیں ملے گا. اگر ایسے روکنے لگے برائی دیکھو، کوشش کرو. ضروری نہیں ہے کہ تو کوشش کرے تو تیری کوشش کامیاب ہو جائے. کوشش کرتا. ایک جنگل میں آگ لگی نا، ایک چھوٹا سا پرندہ جسے چڑیا کہتے ہیں، اپنی چونچ میں قطرہ بھر پانی لاتا اور جنگل کی آگ پھینکتا. یار چڑیا کی چونچ میں پانی کتنا ہوتا ہے؟ جنگل کی آگ. کسی نے کہا وہ چڑیا کیوں نہ کام کوشش کرے، وہ بے وقوف تو نہیں ہوئی ہے. تو اتنے بڑے جنگل میں اپنی چونچ کے پانی کے قطرے سے سمجھتی آگ بجھے گی؟ ذرہ برابر فرق نہیں پڑے گا. چڑیا نے جواب دیا اتنی بے وقوف میں بھی نہیں ہوں، میں بھی جانتی ہوں میری چونچ کے لائے ہوئے چند قطرے پانی سے جنگل کی آگ نہیں بجھائی جا سکتی، مگر جب اس جنگل کی آگ لگانے اور بجھانے کا قصہ لکھا جائے گا تو میرا نام لگانے والوں میں نہیں بجھانے والوں میں آئے گا. میں بھی جانتا ہوں کہ آپ مفتی نہیں ہیں، آپ کوئی مولانا نہیں ہیں، لیکن جب اصلاح کرنے والوں کی بات آئے گی اور جب برائی سے روکنے والوں کی بات آئے گی تو تیرا کام برائی کی طرف جانے والوں کا نام نہیں، جانے والوں میں نام نہیں آئے گا، بلکہ برائی کی طرف سے روکنے والوں کا تیرا کام ہوگا. اچھا میں نے ایسے بھی دیکھے لوگوں نے لوگوں کو شراری بھی بنا دیا. یہ بناتے ہیں تو ماں کے پیٹ سے وہی بنتے نہیں آتا. میں نے ماں کے پیٹ سے آج تک کسی کو شرابی نہیں کی. ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد ہم نے شیر خواب پیدا ہوتا ماں کے پیٹ سے، کیا کرتا کیا پیتا؟ شراب نہیں پیتا. مگر شرابی اسے بناتی ہے دنیا. دوستوں نے پیا، تھوڑی سی پی دنیا. صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ پان کھانا، بیڑی، تمباکو کھانا کوئی سکھاتا ہی ہے، بات ہے کہ نہیں؟ تو یار جب برائی سکھائی جا سکتی ہے تو پھر اچھائی بھی سکھائی جا سکتی ہے. برائی سکھائی جا سکتی ہے، اور جب بری عادت ڈالی جا سکتی ہے تو کسی کی اچھی عادت بھی ڈالی جا سکتی ہے.
یار زمانے نے قسم کھائی ہے، شرابی نے قسم کھائی ہے میں شرابی بنا کے چھوڑوں گا، لوگوں جواری نے قسم کھائی ہے جوانی بنا کے چھوڑوں گا، حرام خور نے قسم کھائی ہے اپنے جیسا بنا کے چھوڑوں گا، تو بھی قسم کھا لے تو مصطفیٰ کا غلام بنا کے چھوڑوں گا۔ میں نہیں کہہ رہا دو چار خالی ایک میں یہ نہیں کہہ رہا دو چار خالی ایک کو یار توبہ کرا دینا اپنی زندگی میں، ایک آدمی ایک کو سدھار دے تو دنیا میں پھر بے غیر سدھرا ہوا کوئی نظر نہیں آئے گا۔ ایک آدمی ایک کو سدھار دے، بس ایک آدمی اپنی زندگی میں اتنا تو کر لو یار، کسی کو حرام کام سے روک جاؤ، کسی کو برے کام سے روک جاؤ۔ اس کے پروگرام میں آنے والوں کان کھول کر سنو، بايزيد بستامی کے سامنے جب مرید نے بتایا حضور فاحشہ نے آپ کی بستی میں ڈیرا ڈال رکھا ہے، اپنے جسم کا بازار کرتی ہے، جب رات ہوتی ہے شام ہوتی ہے سورج ڈھلتا ہے، رات اپنی تاریک چادر کو جب پھیلاتی ہے تو فاحشہ کا مولانا سے کہتا اور تو نکل نہیں تھی تو کیوں کھڑا ہنسنے کی نہیں رونے کی بات ہے، ہنسنے کی نہیں رونے کی بات ہے، یہ میں نے کوئی چٹکلا نہیں چھوڑا، ہاں ڈوب مرنے کی بات ہے۔ پہلے میں نے تو یہاں تک اپنے بچپن میں دیکھا تھا اگر حقہ یا بیڑی بھی کوئی نوجوان پی رہا نا اور محلے کا کوئی بزرگ انسان آ گیا چپکے سے چھپا دیا کرتا تھا، چچا نہ دیکھنے میں بیڑی پیتا ہوں، تایا نہ دیکھنے میں بیڑی پیتا ہوں۔ اب تو کتنے نوجوان ہم سے پوچھتے ہیں حضرت سوچے کھاؤ صحیح بتا رہے مسالہ کھاؤ، حیا ختم ہو، حیا نہ معاشرے سے حیا کا انتقال، عزیزوں حیا پیدا کرو اپنے اندر، حیا ایمان کا حصہ ہے، بے حیائی آج بہت زیادہ چل رہی ہے۔ شام ہوئی سورج غروب ہوا اور کان کھول کر کے سنا، فاحشہ نے اپنی خادمہ کو بھیجا، جاؤ میرے دروازے پر عباشے کا تانا لگا ہوگا، میرے گراہکوں کا میرے چاہنے والوں کا تانا لگا ہوگا، ان کی لسٹ بنا کے لاؤ اور ان سب سے میری قیمت بھی وصول لاؤ، قیمت وصول کر لاؤ۔ آئی تو آج کوئی نہیں، ایک ہی بیٹھا، ٹوپی والا، داڑھی والا، ذکر و اذکار والا، گئی کے لیے آج تو کوئی ہے ہی نہیں تیری چوکھٹ پہ، کیونکہ آج کوئی رکا ہی نہیں حضرت کی وجہ سے حیا، میں کیا کہہ رہا ہوں، حیا کی وجہ سے کوئی رکا ہی نہیں آیا، یا حضرت بیٹھے ہیں، حضرت کیا سوچیں گے یار ہم اس فاحشہ کی چوکھٹ پہ آئے، کوئی نہ رکا۔ خاتمہ بولی اپنی مالکی سے آج تیری چوکھٹ پر کوئی نہیں، کہنے تو کوئی نہیں، کہنے لگی کوئی نہیں، ہاں کوئی نہیں، کوئی نہیں، ہاں کوئی نہیں، کہاں غور سے تو دیکھا ہے، کہنے کی ہاں بہت غور سے دیکھا ہے، خالی ایک مستانہ تیری چوکھٹ پر بیٹھا ہے، پورا دن ہو گیا بیٹھے ہوئے، پتہ نہیں کیوں بیٹھا ہے، کہنے لگی ہے کون، کہنے لگی نام تو مجھے نہیں پتا، مگر اتنا پتا ہے سر پہ ٹوپی ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، بغل میں مصلی ہے، لب پہ جاری اللہ اللہ ہے، اتنا دیکھ کے آئے، اتنا دیکھ کے آئے، اتنا تو جانتی ہوں زبان پہ اللہ، اتنا تو جانتی ہوں۔ کہنے لگی پھر اس کا کیا کام میری چوکھٹ پہ، خادمہ نے کہا یہ تو پوچھ کر ہی پتا چلے گا، تو کہا پوچھ گیا نا، خادمہ آ گئی، آ کے میری اللہ والے یہ تو بتا یہاں کیوں آیا ہے، یہاں اللہ والوں کی جگہ نہیں ہے، یہ مسلح والوں کی جگہ نہیں ہے، یہ تسبیح والوں کی جگہ نہیں ہے، یہ ٹوپی والوں کی جگہ نہیں ہے، یہ داڑھی والوں کی جگہ نہیں ہے، یہ سب
قیامت والوں کی جگہ نہیں ہے، یہ تو شرابیوں کی جگہ ہے، یہ تو عباسوں کا اڈا ہے، یہ تو حوث کے پجاریوں کا اڈا ہے، یہ تو نفس پرستوں کا اڈا ہے. تو یہاں کیوں آ گیا؟ لیکن سنو، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانیش، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. بایزید بستامی نے کہا تمہیں مطلب؟ ہم بیٹھے ہیں تجھے مطلب؟ تو کہنے لگی ہاں میں یہاں کی نگراں ہوں، مجھے مطلب ہے، میں نگراں ہوں، ملاقات کرانے کا ذریعہ میں ہوں. لوگوں کی ملاقات میں ذریعہ ہوتی ہے خواہشات سے. تو بایزید بستانی نے کہا پھر ایک ملاقات ہم بھی کرنا چاہتے ہیں. آئے آئے دیوانے کو دیوانے کی نظروں سے نہ دیکھو، دیوانہ بھی کچھ دیکھ کے دیوانہ بنا ہے. دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے. کہنے لگی او بابے تیرا کام تو نہیں ہے نا اس سے ملنا، اس چوکٹ پہ کہاں نمازی آتی ہے؟ یہ تو اپوزٹ معاملہ ہے، یہاں نمازیوں کا کام نہیں ہے. کہنے لگے میں نے تجھ سے پوچھا کہ تیرا کام کیا؟ تو نے کہا میرا کام ہے اس سے ملاقات کرانا. اتنا ہی کام ہے نا؟ یہ تیرا کام کب سے ہو گیا کہ میری نمازوں کو پوچھے؟ یہ تیرا کام کب سے ہو گیا کہ میری تلاوت کو، میرے سجدوں کو پوچھے؟ تیرا ایک کام بتایا نا تم نے، ملاقات کا ذریعہ. ملاقات کے اگر کوئی شرعی ہو تو بتا، میں وہ پورا کر لوں. تو اپنا کام کرنا، میں اپنا کام کر رہا ہوں اور وہ اپنا کام کر رہی ہے. کام تو سب کے ہیں نا. وہ جسم بیچ رہی ہے، جسم بیچتی ہے. تو ملاقات کرانے کا ذریعہ تو وہ کرتی ہے. میں اللہ اللہ کرتا ہوں، میں یہاں بھی کر رہا ہوں. چاچا بڑی لیٹ تو ہمارا نمبر آیا، ہم قیام گاہ پہ پڑے پڑے مچھروں سے جنگ کھڑے، مگر ہم نے کہا یہاں کے مچھر بھی اگر کاٹ لیں گے تو فاسد خون نکل جائے گا. نیت اچھی کرنا نا. ہاں بیماریوں سے انشاءاللہ محفوظ ہو جائیں گے. یہ اللہ والے کی بارگاہ کے مچھر ہیں. اللہ والوں کی بارگاہ کے کتے بھی بڑے وفادار ہو جاتے ہیں نا. ہاں اپنا کام نہ کر، تو میرے کام پہ کیوں توجہ دے رہی ہے؟ یہ میرا کام ہے، میں تو جہاں بھی رہوں گا وہاں یہی کروں گا. مسجد رہوں گا تو اللہ اللہ اللہ، گھر میں ہوگا تو اللہ اللہ، اگر میں ہوگا تو اللہ اللہ، اگر میں ہوگا تو اللہ اللہ، خلوت ہے تو اللہ اللہ، خلوت ہے تو اللہ اللہ، فاحشہ کی چوکھٹ ہے تو اللہ اللہ. ہمارے بدل جاتے ہیں طور طریقے، ہمارے جیسا رنگ ویسا ڈھنگ کر لیتے ہیں. نا ہرگز ایسا ہوتا ہمارے اندر یہ چیز ہے، جیسا رنگ ویسا ڈھنگ. کہیں بارات میں پھنس گئے کھڑے ہوئے کھانے میں تو ہم بھی کھڑے ہوئے کھا رہے ہوتے ہیں. ارے تو کیوں کھڑے ہو کر کھا رہا ہے؟ وہ چل رہا ہے صاحب، چل رہا ہے، یہ اپنا چلا رہا تو اپنی چلا. بات غلط تو نہیں ہے بھائی، وہ اپنا چلا رہے ہیں تو اپنی چلانا. تو اپنی کیوں نہیں چلا رہا ہے؟ یہ مسئلہ. بہت سے لوگ کبھی ٹوپی اوڑھتے ہو، جب ایسی ویسی جگہ جاتے ٹوپی اتار لیتے ہیں. ارے یار کیوں؟ اپنی چلا. ہو سکتا ہے کوئی تجھ سے بھی متاثر ہو کے وہ بھی ٹوپی لگانے لگے. بات سمجھ میں آ رہی ہے یار؟ ایک بات بتاؤ، جب تم اپنی دکان ہی نہیں رکھو گے تو کوئی سودا کیوں خریدے گا؟ دکان کو رکھو، ہو سکتا ہے کوئی تجھ سے بھی خرید لے. زمانہ زمانے سے خرید رہا، کوئی دیوانہ تجھ سے خرید لے. ہائے ہائے بولو نہ سبحان اللہ. اللہ اللہ. اس لیے لوگوں کے رنگ میں نہ رہو، کوشش کرو کہ اپنے رنگ میں رہا کرو. بھائی تو وہ تیرا کام کا ہے، میں کیا کر رہا ہوں وہ میرا کام ہے نا. میں تو جہاں ہوتا ہے وہاں یہی ہوتا ہے اللہ اللہ، جہاں ہوتا ہے وہاں یہی ہوتا ہے اللہ اللہ. اب تو اپنا کام کر، تیرا کام ہے ملاقات کرانا. میری ملاقات کرا تو کرنے لگی اے بابے، وہ ملاقات ایسے نہیں کرتی، اپنی ملاقات کی قیمت لیتی ہے، اپنی ملاقات کی قیمت وصولتی ہے، تو اس کی قیمت دینے تیار ہے. بایزید بستانی نے کہا اس سے پوری رات کی ملاقات
کی قیمت کیا ہوگی؟ آج کوئی اور نہیں ہوگا، آج ہم ہوں گے اور وہ ہوگا۔ آج کوئی یار اللہ والوں کی شان ہے کہ آج جنگ آر پار کی لڑی جائے گی نہ نہ، یا تو ادھر کا کر دیا جائے گا یا ادھر ہی کا، بیچ میں نہیں چھوڑا جائے گا۔ وہ بابے کون سا ذوق اور کون سا شوق چڑھا، ایک طرف زبان پر اللہ اللہ اور دوسری طرف پوری رات کی قیمت دینے تیار ہے، پھر کہا تیرا یہ کام نہیں، تیرا یہ کام نہیں ہے اپنا کا۔ اچھا ہمارے اندر یہ چیزیں آ گئی، ہم اپنے پہ توجہ نہیں دیتے، دوسرے پہ زیادہ دے رہے ہیں۔ ہاں دوسرے کی دکان زیادہ چل رہی ہے، یہ دکان تو چھوڑ دیجئے، دوسرا کچھ بھی کر رہا ہے توجہ اس پر، اپنے پہ توجہ دے، اپنا کار۔ گاڑی روڈ پہ سب چل رہی ہیں، اپنی پہ توجہ دے، اپنی پہ نہ دے پر ٹوٹ جائے گی۔ تیری جیسی اپنی جگہ، تیری ٹوٹی بھی ہے نا تو ٹوٹی پہ توجہ دے، پرانی ہے تو پرانی پہ دے، دوسرے کی لگزری کو نہ دے، ورنہ کام خراب ہے۔ تو کہنے لگی مجھے کیا قیمت دے؟ بایزید بستامی نے قیمت دے دی، فاحشہ کو جا کے بتایا، آنے والا آیا تو ہے مگر عجیب ہے، کہا کیوں؟ کہا جتنوں سے وصولی سب سے ہوتی تھی، جتنی وصولی اتنی تنہا ایک سے ہو گئی۔ تب تو آج اس کو بہت اچھے سے خدمت کر کے بھیجیں گے تاکہ وہ پھر آئے، مگر اسے کیا پتا تھا اب اس چوکھٹ پہ کوئی ہی نہیں آئے گا۔ یہ تالا لگانے آئے چوکھٹ پہ آج، کیا لگانے آئے؟ تالا۔ اور کبھی برائی پیسہ خرچ کر کے کی بھی جاتی ہے اور کبھی برائی پیسہ خرچ کر کے روکی بھی جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کبھی نیکی بھی پیسہ خرچ کر کے کی جاتی ہے، پیسے سے برائی بھی خرید لی جاتی ہے، برائی روک بھی لی جاتی ہے، دونوں کام ہوتے ہیں۔ جن نے اپنے کمرے کو معطر کیا، خوشبوؤں میں خوب مہکا دیا، فاحشہ نے آج اس کو خوش کر کے بھیجو۔ اپنی زلفوں کو بکھیر کے، بنا و سنگار کر کے اپنے حجرہ خاص میں منتصب تھی۔ بایزید بستامی نے قدم رکھے، جب اس کے حجرہ خاص میں، کمرے خاص میں اللہ والا پہنچا، قدم رکھا تو شان الگ ہے، اپنی نگاہوں کو جھکا کے اس کے کمرے میں کھڑے ہیں، دیکھتے ہی نہیں اس کی طرف، ابھی دیکھا ہی نہیں ہے کہ اس کمرے میں ہے کون، نگاہیں جھکی ہیں اور اس کے کمرے میں کھڑے ہیں، شان دیکھیں۔ کہنے لگی اتنا خرچہ کر کے کیا اس لیے آیا تھا کہ ایک بار میری لہراتی ہوئی زلفوں کو بھی نہ دیکھ سکے؟ کہ اتنا خرچہ کر کے اس لیے آیا تھا میرے چمکتے ہوئے چہرے کو ایک نظر دیکھ بھی نہ سکے؟ اے آنے والے نگاہ تو اٹھا، میری لہراتی ہوئی زلفوں کو دے، میرے شراب کو دے، میرے حسن کو دے۔ لوگ ایک نظر دیکھنے کے لیے بے قرار رہتے ہیں، بایزید بستامی نے فرمایا اس نظر میں کسی کا حسن چشمہ ہی نہیں ہے۔ دیکھیں کیا تو دیکھیں کیا، اچھا دیکھیں تو جب جچے، جچتا ہی نہیں ہے تو دیکھیں کیا، توجہ ہے؟ دیکھیں کیا۔ ایک شان ہے اللہ والوں کی، ایک شان ہے عشق کی، جس سے محبت کرو تمہارے ذہن میں وہم و گمان میں بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس سے بھی کوئی اچھا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ وہم و گمان میں بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی اس سے بھی، ورنہ محبت داغ داغ، ورنہ محبت کیا ہے؟ ایک عاشق اپنی معشوقہ کی بغل میں بیٹھا تھا، معشوقہ نے امتحان لینا چاہا، ارے وہ فلانی کتنی اچھی ہے، اس نے نگاہ اٹھایا، اس نے ایک تھپڑ رسید کر دیا، کہا کیوں مارتا ہے، کیوں مارتی ہے؟ کہا محبت مجھ سے کرتا ہے اور دل میں یہ بھی خیال لے کے بیٹھا ہے کوئی مجھ سے بھی بہتر ہے، یہ محبت کی توہین۔ کہا نگاہ میں کوئی جچتا ہی نہیں، فاحشہ بولی کیا اس نگاہ میں کوئی اور بھی بسا ہے؟ کہا بسا ہے تبھی تو جھکی ہے، اب بسا ہے تبھی تو تیری نگاہ میں جو بسا ہے اس کا حسن مجھ سے بھی آنا ہے۔ کہا تیرے حسن کی اوقات کیا ہے؟ ساری کائنات کا حسن سمیٹ کے ایک درجے
किस्मत शीशों में जमता हमारा नबी सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा क्या देखे तुझे जलवा अब किसी का, उसका हुस्न बस गया, अब कोई जचता ही नहीं, अब कोई जचता ही नहीं, हुस्न बस गया मदीने का। तो तुझे क्या देखे? तो कहने लगी फिर आए क्यों है, क्या सवाल है फिर? तो कहने लगे ये तू कौन होती है सवाल करने वाली, आए क्यों? हमने पूरी रात का पैसा दे दिया, अब हम बताएंगे तुझे क्या करना, तुझे नहीं बताना कि हमें क्या करना। जरा बोलो ना यार सुभान अल्लाह। भाई बात भी ठीक है यार, भाई तेरी कीमत तूने एक रखी वो हमने दे दी, अब तू कौन होती है हुक्म चलाने वाली? हम चाहे रात भर कमरे में बैठे रहे, हम चाहे रात भर कमरे में खड़े रहे, चाहे आगे बंद करके खड़े हो, चाहे रात भर मुसल्ला बिछा के अल्लाह अल्लाह करे, ये तू कौन होती है? अब हुक्म तेरा नहीं हमारा चलेगा। कहने की बात तो फायदे की है, और बात फायदे की थी। अभी धार भाई को सही साहब ने बुला लिया, अब सही साहब फरमाएंगे इन्हें पढ़वाना उन्हें पढ़वाना, तो जो सही साहब कहेंगे उन्हें पढ़वाएंगे। बात है कि नहीं है? अच्छा लग रहा है? अच्छा तो टाइम ना दे, अच्छा और 1 घंटा हो गया हमारा, और 1 घंटा ही हमें मिल पाया था, यहाँ तो 1 घंटा मिल जाए तो बड़ी बात है। ये तो आपकी मोहब्बत है, लेकिन बड़े दिन से तकरीर कर दी मैंने ये इतनी देर में, आप इस तकरीर को जब तक जियोगे आगे तो इंशाअल्लाह। रिम झिम बारिश थी, है ना, रात का बुढ़ापा था, मगर जवान खतीब ने कुछ करके दिखाया था, है ना। मैं भी बरकतें लेने के लिए आ गया, इधार भाई ने कहा इस तारीफ के लिए और हजरत का हुक्म हुआ, हुजूर से ये शायद में साहब कबीला का, और मैं हाजिर आ गया। अब सुने ड्रामा आएगा 2 मिनट के लिए। अल्लाह सलामत रखे आपको यार, अल्लाह वाला खड़ा है, हाय 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 कैसे बुराई को रोकने का जज्बा है। तू कौन होती है बताने वाली? कहने लगी हाँ 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 वाकई हुक्म आपका चलेगा, आपने जो कीमत दे दी है वो कौन होती है, आपका हुक्म चलाने वाली, बताए मुझे क्या करना है। हाँ बोले अब सही रास्ते पे चली ना, अब आई ना कायदे कानून पर। देख देख सब अपना काम कर रहे हैं, मेरी खादिमा ने तेरा काम अपना काम किया, तू अपने काम में लगी है और हम अपने काम में लगे हैं। तो कहने लगी बताया आपका क्या काम है? तो तहसील गुस्ताखी का बताया, सबसे पहले हुस्न बन गया। अब मेरा काम है, अब मेरा काम है, अल्लाह वाले पाकी की तरफ लेके जाते हैं, गुनाहगार नापाकी की तरफ लेके जाते हैं। इतना तो इसको समझ में आ गया था, दुनियादार में और मोहम्मद के वफादार में इतना फर्क है कि जब दुनियादार आता है तो नापाकी के समंदर में ढकेलता है, अगर एक मोहम्मद का वफादार आया है तो बाकी के समंदर की तरफ लेके जा रहा है। मेरे बदला और करो, वो हुस्न खाना में पहुंचे, हुस्न कर लिया, वो हुस्न करने के बाद आई, वजू करने के बाद आई, कहने की हुजूर हम बताए, अब तो इसके लहजे बदल गए, अब तो इसकी कीमत बदल गई, अब तो इसका अंदाज़े गुफ्तगू बदल गया। कहने की हुजूर बताए अब क्या करना है? कहने की अपनी चादर को इस तरह से ओढ़ ले, इस तरह से अपने सर पर रख ले कि तेरे बालों की स्याही नजर ना आ सके, तेरे बाल एक एक बाल छुप जाए। उसने अपनी चादर को लिया, अपने बालों की स्याही में को छिपा लिया, कायदे से हिजाब कर लिया, खड़ी हो गई। हुजूर अब क्या करना है? तहजीब गुस्ताखी की बगल में मुसल्ला है, मुसल्ला बिछा दिया है, 8 फाहिशा के घर में, 8 फाहिशा के कमरे में जहाँ हराम काम होते थे, अल्लाह वाले ने कदम क्या रखा, देखो यहाँ पर रोशनी होने वाली है, यहाँ पर ईमान का उजाला होने वाला है। मुसल्ला बिछा दिया, तो मुसल्ला बिछा के फरमाया उसने 2 रकात नमाज अदा कर, अब अगली बात में होगी। वजू तेरा है, हुस्न तेरा है, तेरे की हुजूर वही होगा जो आप बोलेंगे। मुसल्ला पे खड़ी हो गई, 2 रकात नमाज की नफल की नियत किया और नमाज शुरू कर दिया।
ہدایت دے دے. ادھر رو کے اللہ والا دعا کر رہا ہے. خدا کی قسم ادھر رو کے اس نے دعا کی. اللہ کی رحمت برسی. اللہ نے اس کے دل پہ ایسا اثر ڈالا کہ جب کھڑی ہوئی تھی نماز کے لیے تو فاحشہ کی سلام پھیرا تو اللہ نے ولیہ بنا دیا تھا.